بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. مائی نیم از مدثر گلزار, لیکچرار پاکستان اسٹڈیز. تو بیٹا آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے کیبنٹ مشن کا پلان. تو سیکنڈ ایئر کی بک کے اندر جو ہمارا فرسٹ چیپٹر ہے اسی کے اندر جو ہمارا ٹاپک ہے وہ آج کا کیبنٹ مشن کا منصوبہ, کابینہ مشن کا منصوبہ. تو سب سے پہلے بیٹا اس ٹاپک کے اندر جو ہیں ہم جو چیزیں ڈسکس کریں گے, پہلے اس کا بیک گراؤنڈ ڈسکس کریں گے اور اس کے بعد جو کیبنٹ مشن کا پلان آیا تھا, جو اس کی سفارشات تھی, جو اس کی ریکومنڈیشنز تھی, اس کو ڈسکس کریں گے. اور ایٹ دا اینڈ جو ہے ہم اس کے اوپر آل انڈیا مسلم لیگ اور جو کانگریس, جو دونوں بڑی پولیٹیکل پارٹیز تھی مسلمانوں کی اور ہندوؤں کی, اس کیبنٹ مشن کے ریکومنڈیشنز کے اوپر جو مسلم لیگ اور کانگریس دونوں جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز تھیں ان کا رسپانس کیا تھا. تو سب سے پہلے ہم یہ ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں, اس کے بیک گراؤنڈ میں جاتے ہیں. تو بیٹا سب سے پہلے تو ہمیں اس بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ کیبنٹ کیا ہوتی ہے, کابینہ کیا ہوتی ہے. تو بیٹا کوئی بھی کسی بھی ملک کا جو پرائم منسٹر ہے, کسی بھی ملک کا جو سربراہ ہے, وہ اکیلا جو ہے حکومت کا انتظام جو ہے وہ نہیں چلا سکتا. وہ اپنے ساتھ جو ہے اپنے وزیر یا اپنے مشیر جو ہے وہ چنتا ہے. جس طرح آپ پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر آپ دیکھیں, آپ کی قومی اسمبلی کے اندر کوئی جو آپ کا پرائم منسٹر ہے وہ قومی اسمبلی کے اندر فیڈرل گورنمنٹ کا کہہ لیں کہ ایک بڑا باوقار قسم کا عہدہ ہے, لیکن پرائم منسٹر جو ہے وہ اکیلا جو ہے وہ حکومت کو رن نہیں کر سکتے. اس حوالے سے وہ جو ہے وہ اپنے وزیر اور اپنے مشیر کا انتخاب کرتے ہیں. جس طرح پاکستان کی بات کریں تو بیٹا پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے وہ 3 حصے جو ہیں وہ اپنی کیبنٹ کے, اپنے وزراء کے وہ قومی اسمبلی سے لیتا ہے, جبکہ ایک حصہ وہ اپنے وزراء کا سینٹ سے چنتا ہے. اور آپ کا جو قومی اسمبلی ہے, آپ کی نیشنل اسمبلی, وہ آپ کا لوور ہاؤس ہے, ایوان زیری ہے, جبکہ جو آپ کا سینٹ کا ادارہ ہے وہ پاکستان کا آپ کا یعنی کہ فیڈرل گورنمنٹ کا اپر ہاؤس ہے, ایوان بالا ہے. تو پرائم منسٹر آف پاکستان 3 حصے اپنے کیبنٹ کے وہ قومی اسمبلی سے لیتا ہے, جبکہ ایک حصہ جو ہے وہ سینٹ سے جو ہے اپنے وزراء کا انتخاب کرتے ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان. اس طرح دیکھیں بیٹا پاکستان کے اندر جو ہے ہر وزیر, ہر منسٹر ایک خاص وزارت کا جو ہے وہ سربراہ ہوتا ہے. جس طرح آپ دیکھیں وزیر خزانہ, وزیر ریلوے, وزیر توانائی, اسی طرح آپ کا جو ہے وزیر آپ کا اطلاعات, وزیر توانائی, وزیر داخلہ, وزیر خارجہ, ہر منسٹر جو ہے اپنی منسٹری سے متعلق جو ہے پرائم منسٹر کو جواب دہ ہوتا ہے. اب یہ جو آج کا ہمارا جو یہ ٹاپک ہے, اس کو کیبنٹ مشن کا کیوں نام دیا گیا, کیبنٹ مشن کا منصوبہ اسے کیوں کہا جاتا ہے, کیونکہ بیسیکلی یہ جو وفد آیا تھا ہندوستان کے اندر, یہ جو برٹش پرائم منسٹر تھے اس کی کیبنٹ کے جو 3 وزراء تھے, اس کی کیبنٹ کے جو 3 منسٹر تھے, وہ بیسیکلی ہندوستان کے اندر یہ پلان لے کر آئے تھے. اسی مناسبت سے اسے جو ہے وہ کیبنٹ مشن کا منصوبہ کہا جاتا ہے. تو اس کے بیک گراؤنڈ میں سب سے پہلے جاتے ہیں. اس کے بیک گراؤنڈ میں دیکھیں بیٹا 1945-46 کے الیکشنز ہیں, اور 1945-46 کے جو الیکشن تھے خاص طور پر مسلم لیگ کے حوالے سے بات کی جائے تو یہ بڑے امپورٹنٹ ثابت ہوئے, کیونکہ ان الیکشن میں جتنی بھی مسلم لیگ کی ریزرو سیٹیں تھیں مرکز کی سطح پہ یا صوبائی سطح پہ, ان کے اندر جو ہے آل انڈیا مسلم لیگ جو کہ مسلمانوں کے ہندوستان میں سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی تھی, اس کو شاندار کامیابی حاصل ہوئی. اس کے بعد 1945-46 کے الیکشنز کے دوران جو ہے وہ حکومت برطانیہ نے, برٹش گورنمنٹ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ برطانوی کیبنٹ کا ایک جو مشن ہے اس کے ارکان پر مشتمل جو ہے ایک جو ڈیلیگیشن, ایک جو وفد ہے وہ ہندوستان بھیجا جائے گا, جو ہندوستانی جو لیڈرشپ ہے, جو یہاں کی پولیٹیکل پارٹیز کے جو بڑے لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ جو ہے یہ مذاکرات کرے گا, سیاسی نمائندوں کے ساتھ بات چیت کرے گا, ڈائیلاگ کرے گا, اور حکومت ہند کے مشورے سے جو ہے وہ ہندوستان کے جتنے بھی پولیٹیکل ایشوز ہیں ان کو ریزالو کیا جائے گا. خاص طور پر جو دستور سازی کے حوالے سے, کانسٹیٹیوشن میکنگ کے حوالے سے جو ایشوز ہیں ان کو ریزالو کیا جائے گا. ہندوستان کے سیاسی اور جو آپ کے دستوری مسائل ہیں ان کا حل تلاش کیا جائے گا. تو سب سے پہلے دیکھیں بیٹا 1945-46 کے الیکشن, اس کے بیک گراؤنڈ میں یہ آ گیا. اس کے بعد جو ہے وفد کی آمد دیکھیں بیٹا, تو برطانوی جو پرائم منسٹر تھے انہوں نے اپنی کیبنٹ کے جو 3 منسٹر تھے, جو 3 وزراء تھے, ان پر مشتمل یہ جو وفد تھا ہندوستان بھیجا. اب یہ 3 منسٹرز کون کون سے تھے, تو ان میں سب سے پہلے دیکھیں لارڈ پیتھک لارنس, سر اسٹیورٹ کرپس, اور یہ سر اسٹیورٹ کرپس وہی ہیں جو کرپس مشن لے کر, کرپس پرپوزل لے کر جو ہیں وہ ہندوستان آئے تھے. اس کے علاوہ جو آخری تیسرے ہمارے یہ جو وزیر ہیں مسٹر اے کے الیگزینڈر,
تو برطانوی پرائم منسٹر نے بیسیکلی ان 3 وزراء پر مشتمل ایک جو ڈیلیگیشن تھا، ایک جو وفد تھا اپنی کیبنٹ کا، وہ ہندوستان روانہ کیا یہاں کے دستوری مسائل کو، کانسٹیٹیوشن میکنگ کے حوالے سے جو ایشوز تھے ان کو ریزالو کرنے کے حوالے سے۔ تو برطانوی حکومت کے یہ جو 3 وزراء تھے 24 مارچ 1946 کو جو ہے وہ لندن سے ہندوستان آئے، اور کانگریس کی طرف سے گاندھی، ابوالکلام آزاد نے متحدہ ہندوستان کے اندر جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ، مرکزی حکومت کے حوالے سے بات کی، وفاقی نظامی حکومت کا جو مطالبہ تھا وہ پیش کیا، جبکہ قائد اعظم اور جو مسلم لیگ کی جو لیڈرشپ تھی وہ اس کے خلاف تھی۔ اب قائد اعظم کا جو ویژن تھا، جو قائد اعظم کی جو سوچ تھی، قائد اعظم چاہتے تھے کہ ہندوستان کے جو مسائل ہیں اس کا جو واحد حل ہے وہ ہندوستان کی آزادی میں ہے، ہندوستان کی تقسیم میں، جبکہ کانگریس چاہتی تھی کہ ہندوستان کی یونٹی کو برقرار رکھا جائے، ہندوستان کی وحدت کو برقرار رکھا جائے اور ہندوستان کو جو ہے وہ ڈیوائڈ نہ کیا جائے۔ اس کے بعد یہ جو ڈیلیگیشن تھا اس نے جو ہے اس کے بعد ہندوستانی قیادت سے ڈائیلاگ کیا، مذاکرات کیے، لیکن ایٹ دا اینڈ جو ہے یہ جو ڈائیلاگ تھا اوورآل جو ہے یہ ناکام ہوا۔ کانگریس اور مسلم لیگ کا جو پوائنٹ آف ویو تھا اس میں کافی کنفلکٹ تھا، اس میں کافی کہنے کہ اختلاف پایا جاتا تھا۔ اس اختلاف میں مصالحت کا، ریکانسیلیشن کا راستہ تلاش کرنے کے لیے جو ہے کیبنٹ مشن نے جو ہے ایک کانفرنس بلائی 5 سے 12 مئی تک، جو ہے 5 سے 12 مئی 1946 کے دوران جو ہے دونوں جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز تھی ان کی ایک کانفرنس بلائی گئی، جو مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان جو ان کے نقطہ نظر میں اختلافات تھے، جو کنفلکٹ تھا، اس کے اندر مصالحت کا راستہ تلاش کرنے کے لیے 1946 مئی 1946 کے اندر جو ہے وہ دونوں بڑی پولیٹیکل پارٹیز کو مدعو کیا گیا۔ کہاں پہ؟ شملہ کے اندر جو ہے کانفرنس بلائی گئی، ٹھیک ہے۔ اس کانفرنس کے 2 اجلاس ہوئے، اور لیکن بنیادی طور پر جو دونوں پولیٹیکل پارٹیز کے جو کہہ لیں کہ اختلافات کافی وسیع تھے، اس لیے اس کانفرنس کے اندر، اس ڈائیلاگ کے اندر جو ہے بیسیکلی کوئی جو ہے وہ کہہ لیں کہ مصالحت کا راستہ، کوئی سمجھوتا جو ہے وہ فائنلی جو ہے وہ نہیں جو ہے اس کو حل کیا جا سکتا، نہیں کیا جا سکا، اس لیے جو ہے وہ کہہ لیں کہ ایٹ دا اینڈ جو ہے یہ کانفرنس جو ہے وہ بیسیکلی ناکام ہی ہوئی تھی۔ اب اس کانفرنس کی، شملہ کانفرنس کی ناکامی کے بعد جو کیبنٹ مشن کا جو منصوبہ تھا، جو کیبنٹ کے 3 جو منسٹر تھے برطانوی پرائم منسٹر کی طرف سے جو بھیجے گئے تھے، انہوں نے اپنی سفارشات پیش کی، انہوں نے اپنی جو ہے ریکومنڈیشنز پیش کی۔ اس کانفرنس کے اندر جو ہے کانفرنس کی ناکامی کے بعد، شملہ کانفرنس کی ناکامی کے بعد جو ہے وہ 16 مئی 1946 کو مشن نے جو اپنی پرپوزل تھی، اپنی جو سفارشات تھی وہ پیش کی، اس دعوے کے ساتھ کہ ان کو قبول کرنے کی صورت میں جو ہے وہ جو مسلمان اور جو دیگر جو منارٹیز ہیں، جو اقلیتیں ہیں، ان کو بھی جو ہے پروٹیکشن ملے گی، اور ہندوستان کی وحدت کو، ہندوستان کی یونٹی کو بھی برقرار جو ہے وہ رکھا جا سکے گا۔ اب جو کیبنٹ مشن کی جو سفارشات تھی، جو پرپوزل تھی، جو ان کی ریکومنڈیشنز تھی، ان کا جائزہ لیتے ہیں تو وہ کیا تھی۔ سب سے پہلے دیکھیں آل انڈیا یونین کا قیام۔ تو نمبر 1 جو سفارشات میں ان کی ریکومنڈیشن میں تھی وہ آل انڈیا یونین کا قیام، برطانوی ہند اور جو جتنی بھی ہندوستان کے اندر جو عیسائی ریاستیں ہیں، جو پرنسلی اسٹیٹس ہیں، ان پر مشتمل جو ہے وہ ہندوستان کا جو ایک کل ہند یونین قائم کی جائے گی۔ اب اس یونین کے اندر جتنی بھی عیسائی ریاستیں ہیں وہ شامل ہوں گی، اور اس کے اندر پورا برطانیہ کا، اس کے اندر برطانوی ہند اور جو عیسائی ریاستیں ہیں یہ تمام علاقے شامل ہوں گے، اور ان کی ایک یونین بنائی جائے گی۔ اب اس یونین کے بعد جتنے بھی اہم جو شعبہ جات ہوں گے، خاص طور پہ آپ دیکھیں فارن افیئرس کا شعبہ، امور خارجہ کا شعبہ، ڈیفنس کا شعبہ، اور مواصلات یعنی کہ ماس کمیونیکیشن کی جو وزارت ہوگی وہ انہی کے پاس میں ہوگی، انہی کے کنٹرول میں ہوگی، کیونکہ بیسیکلی انگریز جو تھے، یہ جو اہم جو شعبہ جات ہوتے تھے کسی بھی علاقے میں، جب انگریز جہاں پہ رول کر رہا تھا، جو ان کا نو آبادیاتی جو سسٹم تھا، اس کے اندر انگریز جو ہیں جتنے بھی اہم وزارتیں ہوتی تھی، جتنے اہم شعبہ جات ہوتے تھے، اس کے اندر آپ دیکھیں آرمی چیف کا، کمانڈر ان چیف کا شعبہ، آپ کا ڈیفنس کا شعبہ، فارن افیئرس کا شعبہ، ماس کمیونیکیشن کا شعبہ، یہ وزارتیں جو ہیں انگریز اپنے پاس رکھتے تھے، اور اس کے ساتھ جو ہے لوکل لوگوں کی مدد سے جو ہے باقی جو ہے وہ
نظام حکومت کو جو ہے وہ رن کیا جاتا تھا۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ہندوستان کے اندر جو شاہی ریاستوں پر مشتمل اور جو ہندوستان کی جو علاقہ ہے اس پہ مشتمل جو ایک یونین قائم کی جائے گی، اس یونین کے پاس جو ہیں وہ تمام جو اہم وزارتیں ہیں وہ اسی کے کنٹرول میں ہوگی، اور مرکز کو یعنی کہ فیڈرل گورنمنٹ کو جو ہے ٹیکس لگانے کا اختیار بھی حاصل ہوگا، مرکز کو یہ پاورز بھی ہوں گی، اس کو یہ اختیارات بھی دیے جائیں گے کہ وہ ملک کے اندر ٹیکس جو ہے اس کو امپلیمنٹیشن کر سکے گا۔ یونین کی اپنی جو ہے وہ ایک پارلیمنٹ ہوگی، اپنی جو ہے ایڈمنسٹریشن ہوگی، اور اس کے بعد جو ہے دوسرا پوائنٹ دیکھیں صوبوں کی گروپوں میں تقسیم، یعنی کہ جتنے بھی آپ کے گروپنگ جو اسکیم بنائی گئی ہے صوبوں کو گروپ میں ڈیوائڈ کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ جتنے بھی آپ دیکھیں ہندوستان کے اندر آپ کے صوبے تھے، اس کے اندر کچھ صوبے ایسے تھے، کچھ علاقے ایسے تھے، خاص طور پہ اگر بات کی جائے ہندوستان کے شمال مغرب کے جو نارتھ ویسٹ والی سائڈ پہ مسلم اکثریت والے صوبے تھے، اور کچھ ایسے صوبے تھے جہاں پہ ہندوؤں کی جو ہے وہ وہاں پہ ان کی میجورٹی تھی، ان کی اکثریت تھی۔ تو بیسیکلی جو ہے صوبوں کی گروپوں میں جو تقسیم ہے یہ بیسیکلی 3 حصوں میں کی گئی، 3 گروپس بنائے گئے، گروپ اے، بی اور سی، گروپ الف، بے اور گروپ جیم۔ تو سب سے پہلے گروپ اے کی بات کرتے ہیں، گروپ الف کی بات کرتے ہیں۔ تو گروپ اے کے اندر جو ہے جو صوبوں کی گروپوں میں جو ڈویژن کی گئی تھی، جو 3 گروپ بنائے گئے تھے، تو گروپ اے کے اندر یعنی کہ گروپ الف کے اندر جو ہے وہ 6 ہندو صوبے شامل تھے۔ اس کے 6 جو ہندو صوبے تھے اس کے اندر سی پی، یو پی، مدراس، ممبئی، اڑیسہ یہ صوبے شامل تھے۔ جبکہ گروپ بی کی بات کریں، گروپ بے کے اندر جو ہیں وہ مسلم میجورٹی والے جو صوبے تھے ہندوستان کے نارتھ ویسٹ والی سائڈ پہ دیکھیں تو بیٹا پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان، یہ 4 صوبے شامل تھے گروپ بی کے اندر۔ اور جبکہ گروپ جیم کے اندر گروپ سی کی بات کی جائے تو گروپ سی کے اندر جو ہے آسام اور بنگال کے 2 صوبے شامل تھے۔ یعنی کہ جو گروپ اے تھا وہ ہندوؤں کی جو میجورٹی کے جو صوبے تھے، ہندو میجورٹی کے جو پروونسز تھے وہ شامل تھے۔ گروپ بی کے اندر جو ہے وہ مسلم اکثریت والے صوبے پنجاب، سندھ اور کے پی کے اور آپ کا بلوچستان شامل تھا۔ جبکہ گروپ سی کی بات کی جائے تو گروپ سی کے اندر بنگال اور آسام کے 2 صوبے شامل تھے۔ اس کے بعد تیسرا پوائنٹ دیکھیں جو سفارشات تھی کیبنٹ مشن کی، تو اس کے اندر جو تیسرا نمبر ہے صوبائی گروپوں کو جو ڈویژن کی گئی ہے، صوبائی گروپوں کی جو تقسیم کی گئی ہے ان کی داخلی آزادی کے حوالے سے دیکھیں۔ انٹرنل انڈیپینڈنس آف دی پروویژنل گروپس، جتنے بھی آپ کے صوبائی گروپ ہوں گے ان کو جو ہے انڈیپینڈنس ہوگی پروویژنل گروپس کو، ٹھیک ہے۔ تو کہا گیا کہ آئین ساز اسمبلی کے اراکین جو آپ کی کانسٹیٹیوشن میکنگ اسمبلی کے جو اراکین ہیں 3 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جائیں گے، اور اپنے اپنے گروپ میں شامل جو صوبے ہوں گے، اپنے اپنے گروپ اے، بی اور سی کے اندر جتنے بھی شامل صوبے ہوں گے وہ اپنے اپنے صوبے کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ خود جو ہے اس کو بنائیں گے، خود جو ہے اس کی تشکیل کریں گے۔ نئے آئین کے تحت جب آپ کا نیا آئین بنے گا، نیا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ لایا جائے گا، تو نئے آئین کے تحت جو پہلے الیکشنز کے 10 برس کے بعد جو نیا آئین آپ کا جو نیا کانسٹیٹیوشن بنایا جائے گا، تو نئے آئین کے تحت پہلے الیکشنز کے 10 سال بعد کسی بھی صوبے کی مجلس قانون ساز کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ اپنے صوبے کی گروپ بندی سے جو ہے وہ علیحدگی اختیار کر سکتا ہے۔ یعنی کہ گروپ اے سے نکل کے گروپ بی میں کوئی صوبہ جا سکتا ہے، گروپ بی سے نکل کے گروپ سی میں جا سکتا ہے، گروپ سی سے نکل کے بی میں، اور گروپ بی سے اے میں کوئی بھی جو صوبہ ہے وہ جا سکتا ہے۔ لیکن شرط کیا ہوگی کہ پہلے الیکشنز کے 10 برس کے بعد صوبے کی جو مجلس قانون ساز ہے اس کو یہ اختیار حاصل ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد چوتھا پوائنٹ دیکھیں جو سفارشات تھی کیبنٹ مشن کی، عبوری حکومت کا قیام، انٹیریم گورنمنٹ کا قیام۔ تو بیسیکلی جو آپ کی اسٹیبلشمنٹ آف دی انٹیریم گورنمنٹ، بیسیکلی انٹیریم گورنمنٹ کون سی ہوتی ہے جو آپ کی وقتی طور پر جو ہے عارضی طور پر جو ہے ملک کے اندر جو ہے وہ کام کرتی ہے۔ خاص طور پہ آپ دیکھیں جب آپ کے ملک میں آپ کے ملک کے اندر جو الیکشنز کنڈکٹ ہوتے ہیں، ان الیکشنز کے بعد جو بھی حکومت جو ہے وہ اس کو کہہ لیں کہ زیادہ مینڈیٹ ملتا ہے، وہ اپنی گورنمنٹ تشکیل دیتی ہے۔ آپ کسی بھی اسمبلی کو جو ہے پاکستان کے حوالے سے دیکھیں تو جو اس کا ٹائم پیریڈ ہے وہ 5 سال ہے۔ جو بھی آپ کی حکومت آتی ہے تو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق جو ہے کوئی بھی آپ کی حکومت جو ہے اس کا جو دورانیہ ہے، اس کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ
5 ایئرس ہے، 5 سالہ مدت ہوتی ہے، اس کے بعد جو ہے یہ 5 سال کے بعد آپ کی جتنی بھی یہ اسمبلی ہوتی ہے یہ ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد نئے الیکشنز ہوتے ہیں اور جتنی بھی پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے وہ الیکشن کمپین کے اندر اپنی جو ہے الیکشن کمپین کو بھرپور طریقے سے عوام کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ہر پولیٹیکل پارٹی جو ہے اپنی الیکشن کمپین چلاتی ہے. ہر الیکشن کمپین کے اندر جو ہے ہر پولیٹیکل پارٹی کا ایک جو ہے وہ منشور ہوتا ہے، ایک مینیفیسٹو ہوتا ہے جس کے تحت جو ہے عوام کی اٹریکشن کو، عوام کی توجہ کو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اپنا ووٹ بینک بڑھانے کے لیے. اب اس الیکشن کمپین کے دوران اور جب تک آپ کے الیکشنز کے رزلٹ نہیں آ جاتے، جب تک پرائم منسٹر آف پاکستان، جب تک جو ہے آپ کے ایم این ایز، جب تک آپ کے اسمبلی کے ممبرز، جب تک آپ کے پرائم منسٹر آف پاکستان اپنے عہدے کا حلف نہیں اٹھا لیتے، تو اس کہہ لیں کہ شارٹ ٹرم جو پیریڈ ہوتا ہے، شارٹ پیریڈ جو ہوتا ہے، اس کے دوران جو حکومت کام کرتی ہے اسے ہم کہتے ہیں عبوری حکومت. ٹھیک ہے، جو وقتی طور پہ آتی ہے، جب تک آپ کا کہہ لیں کہ عارضی طور پہ آتی ہے، اس کا ٹائم پیریڈ تھوڑا کم ہوتا ہے. جب تک آپ کی نئی حکومت جو ہے اپنے عہدے کا حلف نہیں اٹھا لیتی، جب تک آپ کی الیکشن کمپین چل رہی ہوتی ہے، جب تک اس کے رزلٹ نہیں آ جاتے، تو تب تک جو ہے عبوری حکومت جو ہے وہ اس کا قیام عمل میں لایا جاتا ہے. اب ہندوستان کے حوالے سے دیکھیں بیٹا تو عزیز طلبہ، آپ نے اس سے پہلے دیکھیں کہ 1945-46 کے جو الیکشنز تھے، اب ان الیکشنز کے دوران جو حکومت بننے جو یہ الیکشنز کے رزلٹ آئے تھے، جب تک ہندوستان کے اندر جو ہے قانون سازی نہیں ہوئی، جب تک جو ہے ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن نہیں بن سکا، تو اس دوران جو ہے وہ ہندوستان کے اندر جو ہے انٹیریم گورنمنٹ کو چلانے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا تھا. یعنی کہ دستور کی تیاری جب تک آپ کا کانسٹیٹیوشن نہیں بن جاتا اور جب تک جو ہے دونوں جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس دستور کی امپلیمنٹیشن تک، دونوں بڑی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان پر مشتمل، یعنی کہ آپ کی کانگریس اور آل انڈیا مسلم لیگ پر مشتمل جو ہے وہ ہندوستان کے اندر ایک انٹیریم گورنمنٹ قائم کی جائے گی، اور جس میں اس انٹیریم گورنمنٹ کے پاس جتنے بھی جو اختیارات ہیں، خاص طور پہ وزارت دفاع، ڈیفنس کا شعبہ دیکھ لیں، اس کے علاوہ ماس کمیونیکیشن کا شعبہ دیکھ لیں، فارن افیئرس کا شعبہ دیکھ لیں، یعنی کہ تمام اہم وزارتیں جو ہیں وہ ہندوستانیوں کو دے دی جائیں گی. تمام اہم جو اختیارات ہیں وہ اس انٹیریم گورنمنٹ کے پاس ہوں گے. اب یہ جو 4 سفارشات تھی، تو کیبنٹ مشن نے یہ اعلان کیا تھا کہ ان 4 پرپوزلز کے اندر جو پولیٹیکل پارٹی ان 4 پرپوزل کو ایکسیپٹ کرے گی، عبوری حکومت کے قیام کے حوالے سے جو ہیں زیادہ اختیارات اسی پولیٹیکل پارٹی کو منتقل کیے جائیں گے. اب جو کہ مسلم لیگ کی جو جماعت تھی، آل انڈیا مسلم لیگ ہے، ان 4 پرپوزل کو، جو کیبنٹ مشن کی جو 4 سفارشات تھی، ان 4 کو قبول کر لیا. جبکہ کانگریس کی بات کی جائے تو کانگریس نے ان 4 سفارشات میں سے 2 کو ایکسیپٹ اور 2 کو جو ہے وہ ریجیکٹ کیا، جبکہ مسلم لیگ نے ان 4 پرپوزل کو جو ہے وہ کہہ لیں کہ مان لیا تھا، منظور کر لیا تھا. اور کیبنٹ مشن نے یہ وعدہ بھی لیا تھا کہ جو پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ جو بھی پولیٹیکل پارٹی ان 4 سفارشات کو ایکسیپٹ کرے گی مکمل طور پہ، عبوری حکومت کے اندر زیادہ جو اختیارات ہیں اسی پولیٹیکل پارٹی کو منتقل کیا جائیں گے. اس کے بعد دیکھیں بیٹا، اس جو 4 سفارشات تھی، جو ریکمنڈیشنز تھی، جو پرپوزل تھی، کیبنٹ مشن تھی، ان کے اوپر جو ہے آل انڈیا مسلم لیگ اور کانگریس کا جو رسپانس تھا وہ کیا تھا، اس حوالے سے بات کرتے ہیں. مسلم لیگ نے کیبنٹ مشن کا منصوبہ جو تھا مکمل طور پر ایکسیپٹ کر لیا، کیونکہ اس میں قیام پاکستان کے جو امکانات تھے وہ موجود تھے. خاص طور پہ آپ دیکھیں صوبوں کی جو ڈویژن تھی، خاص طور پہ یہ سیکنڈ جو پرپوزل ہے اس کے اندر بات کی جائے، گروپ بی اور گروپ سی کے اندر جو ہے، گروپ بی اور جیم کے اندر دیکھیں یہ مسلم اکثریت والے صوبے شامل تھے، یعنی کہ گروپ بی کے اندر پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان، اور گروپ جی کے اندر دیکھا جائے تو مشرقی پاکستان کے جو علاقے تھے، بنگال اور آسام اس کے اندر شامل ہوئے. اور اس وجہ سے اس کے اندر جو ہے وہ تقسیم کے جو امکانات تھے آزادی کے حوالے سے وہ نظر آ رہے تھے. کانگریس نے گروپوں کی تشکیل اور آئین سازی کے بارے میں جو پرپوزل تھی اس کو منظور کر لیا، یعنی کہ کانگریس نے گروپوں کی تشکیل اور اس آئین سازی کے حوالے سے جو تجاویز تھی ان کو ایکسیپٹ کیا. لیکن یہ کہہ کر اپنی جو کانگریس نے 2 جو تجاویز تھی، جو 2 پرپوزلز تھی ان کو ایکسیپٹ کیا، خاص طور پہ گروپوں کی تقسیم کے حوالے سے اور گروپوں کی داخلی آزادی کے حوالے سے، اور اس وجہ سے ان 2 پرپوزل کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا اور 2 کو ریجیکٹ کیا. اور ایٹ دا اینڈ جو ہے کانگریس نے یہ کہہ کر اپنی منظوری کو جو ہے وہ بے معنی بنا دیا
کہ یہ جو پرپوزلز ہیں یہ وقتی طور پر ہیں اور ان کے جو ہے وہ ان فیوچر جو ہے کوئی حیثیت یا کوئی امپورٹنس جو ہے ہندوستان کے حوالے سے نہیں ہوگی. یہ سفارشات جو ہیں یہ تجاویز جو ہیں صرف سفارشات کا جو ہے وہ درجہ رکھ لیے. دستور ساز اسمبلی کانسٹیٹیوشن میکنگ اسمبلی جس کے اندر کانگریس کی اکثریت ہوگی. اب کوئی بھی جو اسمبلی کے اندر پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے جس کی حکومت ہوتی ہے جس کے پاس زیادہ مینڈیٹ ہوتا ہے تو وہ اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ کہہ لیں کہ آئین کے اندر جو ہے امینڈمنٹ کر سکتی ہے اپنی مرضی کے مطابق. تو ایک طرف تو یہ کہہ لیں کہ ان کا جو کانگریس کی جماعت تھی ایک طرف تو ان کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ تجاویز جو ہیں صرف سفارشات کا درجہ رکھتی ہیں, ان فیوچر ان کی کوئی امپورٹنس نہیں ہوگی. دوسرا یہ کہ کانسٹیٹیوشن میکنگ اسمبلی جس کے اندر کانگریس کی اکثریت تھی اس منصوبے میں جو ہے وہ چینجنگ یعنی کہ امینڈمنٹ بھی کر سکے گی. کانگریس کے رویے کو دیکھتے ہوئے جو آل انڈیا مسلم لیگ مسلمانوں کی جو بڑی جماعت تھی اس نے کانگریس کے رویے کو دیکھتے ہوئے مسلم لیگ نے بھی کیبنٹ مشن کے منصوبے کے لیے اپنی جو منظوری تھی اس کو واپس لے لیا. تو امید ہے میرے جو جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں آپ کو یہ کیبنٹ مشن کا جو پلان ہے یہ سمجھ آیا ہوگا. اس کے بعد جو ہے مزید جو ہیں آگے فردر ہم جو ہیں شملہ کانفرنس کو ڈسکس کریں گے اور انٹریم گورنمنٹ کے حوالے سے بات کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.